سب کا فرض ہے ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کون سے کام ایسے ہیں جو خلاف شرع ہیں. جو خلاف شرع کام ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں، یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کو منع کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر شادی کو لے لیجئے. آج شادی بیاہ کے موقع پر ڈول ڈمکے کو ایک ضروری کام سمجھ لیا گیا. اس عمل اور اس کبھی فعل کے سامنے پل باندھنے کی ضرورت ہے. ہمیں آواز تو بلند اس کے خلاف کرنی چاہیے. شادی کے موقع پر بارات کے دن جوان بچیوں کو پھول دے کر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو آنے والے جوان لوگوں پر وہ پھول پھینکتی ہیں تو بے حیائی کی گویا ایک داستان رقم کی جاتی ہے. ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کبھی فعل کے خلاف پل باندھنا چاہیے. تو اس لیے ان بچیوں کی جگہ پر چھوٹے بچوں کو بھی پھول دے کر کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن برادری میں سے کوئی بندہ بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. تو سیانے بندے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں کہتے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے. ہم ان کی جگہ بچوں کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں، وہ پھول دے کر بھی پھینک سکتے ہیں. اور اسی طرح معاشرے کے اندر جو جہیز کے نام پر لعنت پھیلائی جا رہی ہے کہ آج زیادہ جہیز کا معاشرے میں مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو اس جہیز کے زیادہ مطالبے کی وجہ سے بڑی بڑی بچیاں اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھی بوڑھی ہو گئیں. وجہ یہ تھی کہ بوڑھا باپ اپنی جوان بچی کو اس کی مرضی کے مطابق جہیز لے کے نہیں دے سکتا تھا. ہمیں اس کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ جہیز کو جتنا دے سکتا ہے اتنا دے. کوئی ضروری ہے کہ اس کے مطالبے کو پورا کیا جائے گا؟ معاشرے کے اندر جو ہمیں بے حیائی کے کام نظر آتے ہیں ہمیں ان کے خلاف بھی آواز اٹھانی چاہیے. لیکن یاد رکھیں، آپ جب برے کام کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. لیکن اللہ نے قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کی مدح و تعریف کی. فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ وہ اللہ کے رستے میں ملامت کرنے والے کی کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. راہ حق میں اگر آپ کو تکلیف پہنچے، حق کا پیغام پہنچاتے آپ کو اگر اذیت پہنچے، آپ نے اس اذیت کو نہیں دیکھنا بلکہ مدینے والے رسول کی طرف دیکھنا ہے کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں تو مجھے مدینے والے رسول کا حکم ملا ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچاؤ. اور یاد رکھیں، جب آپ دین کا پیغام کسی کو پہنچائیں گے اور کسی کو برائی سے روکیں گے، وہ بندہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے. پھر آپ کو جو اس سے ظاہری اگر فوائد ملتے ہیں یا مراعات ملتی ہیں، پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ آپ کی مراعات اور آپ کے فوائد کو بند کرتا ہے. امام غزالی بڑی خوبصورت بات لے کے آئے. بات اگر سمجھ آ گئی تو کئی مسئلوں کا حل ہے. امام غزالی فرماتے ایک شخص تھا تو اس نے گھر میں بلی رکھی تھی. قریب ایک کسائی کی دکان تھی تو وہ کسائی کے پاس جاتا تو مفت چھیچھڑے لے کے آتا، لا کر اپنی بلی کو ڈالتا. ایک دن اس شخص نے اس کسائی کے اندر ایک خلاف شرع کام دیکھا تو اس شخص نے گھر سے بلی کو نکال دیا اور اس کسائی کے پاس گیا. جا کے کہنے لگا تیرے اندر یہ برائی ہے، اس برائی کو ختم کر. وہ کسائی کہنے لگا کہ مجھ سے مفت چھیچھڑے لے کے جاتا ہے، اب مجھے ہی تو برائی سے روکنے کے لیے آ گیا، چل آج کے بعد تیرے چھیچھڑے بند ہے. وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے، میں پہلے گھر سے بلی نکال کے آیا ہوں، مجھے پتا تھا کہ سب سے پہلے میرے چھیچھڑے بند کیے جائیں گے، اس لیے میں گھر سے پہلے بلی نکال کے آیا ہوں. اس لیے جو علماء حق دین حق کا پرچم بلند کرتے ہیں اور ناجائز کو ناجائز کہتے ہیں، سود خور کو سود خور کہتے ہیں، جو عمل کبھی کرتا ہے اس کبھی عمل کی مذمت کرتے ہیں، انہیں سب سے پہلے اپنے معاملات کا بندوبست کر کے رکھنا چاہیے. لیکن حق کا علم ہر میدان میں ہمیں بلند کرنا چاہیے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ اس امت کا فریضہ ہے. اس فریضے کو ہم سب نے انشاءاللہ آخری سانس تک ادا کرنا ہے.